اسی لیے میں سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو مصلح مانتا ہوں، ایٹ لیسٹ شیعہ کمیونٹی کے اندر مجدد مانتا ہوں، کہ انہوں نے پہلی دفعہ آ کے دلیری کے ساتھ یہ مقدمہ بیان کیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے بھی سیدہ فاطمہ کی شہادت والا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ خود ہی منسوخ ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ مولا علی جب چلے ہیں تو ہماری ان کے ساتھ اسی طریقے سے دوستی ہے، جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے ان کے خلاف ہماری اسی طرح تلوار ہے۔ انا فاطمہ، پھر اس کے بعد اس جمعیت نے اعلان کیا کہ ابو الحسن کو باہر بھیجو ورنہ ہم در جلا دیں گے، آگ لگا دیں گے۔ یہ کہہ کر پھر انتظار نہیں کیا جواب کا، آگ لگا دی اور آگ کے شعلے بلند ہونا شروع ہوئے۔ یہ بات غور طلب ہے، آپ خواتین گرامی آپ غور کریں اس بات پر۔ جب دروازے پہ یہ خطرہ ایجاد ہو جائے تو بڑے بڑے مرد بھی وہاں پر اپنا حوصلہ کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک جماعت جو اس طرح کے ارادے اور تیور لے کر کھڑی ہوئی تھی دروازے پر اور للکار رہی تھی، لیکن بی بی ہلی نہیں، آگ لگائی، آگ کے شعلے جب اٹھے، دھواں دیکھا، بی بی ڈر کے پیچھے نہیں ہوئی، پھر بھی دروازے کے پیچھے قائم رہی۔ کیوں؟ کہ ولی وقت، ولی خدا کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ زہرا اپنی جان بچا سکتی تھی، دروازے کے پیچھے سے ہٹ سکتی تھی، لیکن نہیں ہٹی، دروازے کے پیچھے رہیں، اور پھر دروازہ جلنا شروع ہوا۔ جب دروازہ جلنا شروع ہوا، دروازے کے جلنے کا انتظار نہیں کیا، ٹھوکر سے دروازہ گرا دیا۔ جب در کا گرنا تھا، پشت در دروازہ بی بی پہ گرا اور دروازے کے اندر موجود کیل جناب سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ دروازے کے فشار سے، کیل کے درد سے بی بی زمین پہ گر گئی۔ یہ جمعیت جلتے دروازے کو عبور کر کے اوپر سے اندر چلے گئے امیر المومنین تک، اور زہرا وہیں پہ خاک پر گر گئی۔ ابھی مختصر وقت گزرا تھا کہ امیر المومنین کو لے کر وہ جمعیت آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بیان کیا جا سکتا کیسے لے کر آ رہے ہیں۔ یہ بہت دردناک ہے، کس طرح سے علی کو لے کر آ رہے ہیں۔ جب زہرا اطہر کے قریب سے گزرے تو بی بی نے اپنا ہاتھ زخمی پہلو سے ہٹا کر علی کے دامن پہ ڈال دیا اور پکڑ کے فرمانے لگی کہ ابھی زہرا زندہ ہے، ابھی علی کو نہیں جانے دوں گی۔ جو شخص امیر المومنین کو لے کے کھینچ رہا ہے، اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے علی کو اپنی طرف کھینچا کہ زہرا کا ہاتھ چھوٹ جائے، لیکن گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جب اس نے کھینچا امیر المومنین کو اپنی طرف، جناب سیدہ خاک پہ کھنچتی چلی آئی ساتھ۔ یہ سمجھ گیا کہ ہاتھ چھوٹے گا نہیں، اس نے ہاتھ چھڑانے کی تدبیر یہ کی۔ ادھر ادھر دیکھا، ساتھ قنفذ کھڑا تھا، قنفذ کے پاس تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ نکالا اور تازیانہ نکال کر اس زور سے زہرا اطہر کے ہاتھ پہ مارا، ہاتھ چھوٹ گیا، درد سے چھوٹ گیا اور ہاتھ کے اوپر نیلا زخم پڑ گیا، اور بی بی نے ہاتھ چھوڑ کر علی کو جاتے ہوئے حسرت سے دیکھا۔ زخمی ہاتھ، نیلے زخم کا ہاتھ ہلا کر علی کو فرمایا، علی اللہ کے حوالے، علی اللہ کے حوالے۔ یہی وہ زخم تھا۔ اس وقت تو زہرا اطہر نے علی کو نہیں معلوم ہونے دیا، لیکن غسل کے وقت امیر المومنین نے دیکھا، اور پھر امیر المومنین عمر بھر رسائے زہرا میں روتے رہے، غم کرتے رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اس لیے جو جھوٹ قصے ہیں، حضرت عمر کا آگ لے کے جانا، کوئی کہتا جی لے کر گئے، شبلی نمانی بھی کہتا گئے لے کر لیکن لگائی نہیں، لو شبلی تیرا ہی بیڑا گرک ہو گیا، سنیوں کو بھی ساتھ ختم کرتا ہے۔ اپنا تو یہ علم ہے کوئی نہیں، شبلی کی بھی باتیں چیک کرنے والی، شبلی نے بھی ایسے ادھر ادھر کی ماری ہیں، بالکل کچھ نہیں اس کی یہ باتیں، اس میں تحقیق کسی کی کچھ نہیں، یہ سب افسانے ہیں،
جھوٹ ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور کوئی کام نہیں۔ اہل بیت رسول اور خلفائے راشدین ان کا آپس میں بہت پیار تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، علی مرتضیٰ کی کوئی لڑائی نہیں تھی، امام حسن حسین کی کوئی لڑائی نہیں تھی، بلکہ امام حسن حسین کو تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حسن تم آتے ہی نہیں حسین اب مجھے ملنے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں ایک دن آیا تھا، باہر جو آپ کا گھر ہے اس کے باہر آپ کا اپنا بیٹا بھی بیٹھا تھا اجازت لینے کے لیے بھی، اندر آپ کوئی مشورہ کر رہے تھے حکومتی طور پر، تو میں نے دیکھا بیٹا بھی بیٹھا ہے تو میں گیا تو میرا تو اور ٹائم لگ جائے گا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے لیکن حسن حسین کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے گھر میں آئیں گے۔ اور ساتھ فرمایا اس طرح اپنے سر کے بالوں کی طرف کر کے کہ بیٹا یہ جو میرے سر کے اوپر بال ہے نا، یعنی جو عزت کی نشانی سمجھے تھے، یہ صرف تمہارے اہل بیت ہی کے تو اگائے ہوئے ہیں، تم لوگوں کی تو یہ عظمت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جو آج خلیفہ بنے ہوئے ہیں۔ بڑا پیار کرنا تو ابوبکر صدیق نے اٹھا کے ایک دن کہا ابوبکر صدیق کو حضرت حسن اترو میرے نانا جی کی ممبر سے، تو حضرت حسن نے کہا یہ بات تجھے کس نے سکھائی؟ علی نے تو نہیں سکھائی، تو پیار سے اسے پیار محبت سے کہا، کیونکہ ان دنوں رنجش کوئی چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا بیٹا واقعی یہ تیرے نانے کا ممبر ہے۔ بچہ تھا نا، اس نے اپنے نانے ابو کو دیکھا وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے، ہاں جی عیدیں سب طرح کی چیزیں ممبر پہ دیکھا، تو اس وجہ سے وہ اہل بیت سے بہت پیار کرتے۔ وظیفہ دگنا تھا اہل بیت رسول کا حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ بھلا اہل بیت عمر سے لیتے ہیں وظیفہ؟ جس کی ماں ماری ہو وہ اس آدمی سے لیتا ہے، کہتا کر کے کھا لوں گا، تیری روٹی نہیں کھانی پہ جو مرضی ہو جائے۔ یہ سارے جھوٹ ہیں شیعوں نے پھیلائے، ان کے راوی جھوٹے، ان کے محققین سب جھوٹ۔ ایران جی فلانا مرجے مانتا ہے، وہ تو بزرگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی تمہارے، سب وہ بھی غلط ہیں جتنے وہ جو کہتے ہیں۔ اوبر آگا کھوئی کا میں نے بتا دیا، جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ بالکل انکار کرتا ہے، وہ کہتا کوئی نہیں۔ اور باقی آپ نکال کر دیکھ لیں ان کی اصول کافی، ملا یحضر الفقی اور بہار الانوار، تینوں نکال کر آج کل وہ غربی حوالے دیتا ہے، مجھ سے بھی حوالے وہ سن لے، تینوں میں لکھا ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو اہل بیت رسول ہوتے ہیں، انبیاء اپنے پیچھے کوئی چیز درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں جو اہل بیت رسول کے ان کے وارث ہوتے ہیں، اور نہ کچھ اور۔ اور باقی شیعہ سے آپ پوچھیں کبھی جا کر کے بھی آپ لوگ جو ہیں یہ واقعی مانتے ہیں بھی وراثت مانگنے گئی تھی؟ نہ، شیعہ کا یہ مقدمہ نہیں۔ شیعہ کہتے ہیں رسول پاک نے اپنی زندگی میں اسٹام لکھا کے نا حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، اور اس پہ سائن ہوئے، دستخط ہوئے، سب کچھ یہ بناتے ہیں۔ وراثت کی تو بات انہوں نے بعد میں کی، یہ جھوٹے اپنا نہیں بتاتے ہماری کتاب میں، کیا ہمیں الٹا پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اہل سنت ایسے ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں، 2 منٹ میں ہوا غبارے سے نکل کے اور گئی، ختم، اللہ اللہ خیر صلاح۔ اس لیے امام زہری کا بھی نہیں ماننا آپ نے، اور بعد میں جو ہے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے یہ اہل بیت کو انتظام دے دیا تھا، ملکیت نہیں دی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد پھر وہ خلفاء جو تھے نا ان کے بعد میں جو ہوئے ہیں اور ظالم بادشاہ، انہوں نے پھر ان سے جو ہے نا وہ ان کا انتظام واپس لے لیا ہے۔ باقی اگر پوچھنا ہو ان سے کہ وہ ابوبکر نے نہیں دیا تو آپ پوچھیں حضرت علی نے دیا پھر اپنی اولاد کو وہ فدق؟ 4.5 سال رہے ہیں، وہ دیا، چھین کے دے دیتا اپنے پتر کو سارا کچھ، پھر حسن 6 مہینے رہا، اس نے چھینا کچھ بھی نہیں، جھوٹ اور جھوٹ چتالی، کچھ نہیں ختم۔ قصہ پاک مولانا صاحب۔ یہ مسجد حرام سے جس حرم سے ملاقات ہوئی نا، تو 10 سال سے چھپا ہوا، اور شیعہ لوگوں نے اس کے سر کا انعام کر دیا، اتنا انعام دیں گے جو اس کا سر کٹے۔ علی شرف الدین موسوی ان کا نام ہے، وہ بیچارے حق کہتے ہیں مگر ان کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے یہی کہا کہ صحابہ کرام کے جو ظلم تم بیان کرتے ہو نا، انہوں نے حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، دوسرے بہت عمدہ بات ہے علم کہ پہلے تو سند صحیح سے ثابت کرو، کوئی صحیح روایت جس کے راوی پختہ ہوں اس سے ثابت کرو کہ یہ ظلم کیا۔ دوسرا، اگر بالفرض اس نے کہا ثابت بھی ہوں تو اس کا حکم شرعی بیان کرو کہ وہ جرم شریعت میں کس درجے کا، کافر ہو گئے یا صرف ظالمی۔ اگر ظالم ہیں تو گناہ گار ہی ہیں، گناہ گار پر لعنت کیوں کرتے، اس کے لیے معافی کی دعا کرو۔ یہ 2 نقطے بڑے قیمتی ہیں کہ پہلے یہ ظلم صحیح سند سے ثابت کرو، کوئی صحیح سند نہیں ملے گی، خود ہی جھوٹے ہیں، اور اگر ثابت بھی ہوں تو گناہ ہی بنتا، کفر تو نہیں بنتا، کیوں تم ان کو اتنا برا کہتے۔ یہ مسجد حرام میں ملاقات ہوئی تھی، علی نے ملایا، بہت نیک آدمی، مگر چھپا ہوا، نہ اس کی کتابیں چھپنے دیتے ہیں۔ کراچی میں بیچارہ ایک مکان میں چھپا ہوا، قتل کر 3 لاکھ انعام مقرر کہ جو اس کا سر کاٹ کر لائے۔ کیا کریں بیٹا، حق نہیں کو کہنے دے، سب گروہوں کا یہی حال۔